اس طرح کے الیکشن اب کہتے ہیں جی 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، آئین میں لکھا ہے۔ او بھائی 90 دن میں آئین میں اگر لکھا ہے الیکشن تو صرف پنجاب میں لکھا ہے، کے پی کے میں جو ہے وہ آئین لاگو نہیں ہوتا، وہاں پہ 90 دن میں الیکشن کی کیوں بات نہیں کی جا رہی؟ وہاں پہ 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہونے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت ملک جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اپنی آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں یہ ایک سال جو گزرا ہے، اس سال میں ایک طرف تو یہ پریشانی تھی کہ ملک کا معاشی طور پہ جو ہے وہ حشر نشر ہو چکا تھا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اور دوسری طرف یہ پریشانی کہ اس بدبخت نے بھی کوئی جو ہے وہ ایک مہینہ بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزارا۔ کبھی لانگ مارچ، کبھی میں آ رہا ہوں اسلام آباد، میں آ کے وہاں پہ ہر چیز سیل کر دوں گا، میں وہاں پہ آ کے گھراؤ کر لوں گا، میں 25 مئی کو آ کے ہر چیز بند کر دوں گا۔ جب 25 مئی کو وہاں پہ اسے جو ہے وہ چھتر ڈنڈے کے ساتھ واپس کیا اور یہ وہاں سے ذلیل ہو کے واپس آیا، اس کے بعد پھر احتجاج شروع کر دیا، پھر اس کے بعد لانگ مارچ شروع کر دیا، پھر اس کے بعد جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا اسلام آباد پہ، جب اس میں ناکام ہوا جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، پھر 2 مہینے اسمبلیاں توڑتا رہا۔ اب کہتا ہے کہ جی پورے ملک میں پہلے پنجاب میں الیکشن کروا دیں، اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہو پورے ملک میں۔ بات ہونا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے، لیکن یہ بدبخت چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا ہی ہو تاکہ ملک جو ہے وہ مستقل ایک فتنے اور فساد کی طرف چلا جائے اور سیاسی عدم استحکام ہو اس ملک میں۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا ہے، ان کی ساس صاحبہ کی کل کی ایک کوئی آڈیو بھی چل رہی ہے اور وہ ساس صاحبہ ان کو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ ہمارا چیف جسٹس صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ ساس صاحبہ کی بات نہ سنیں، آپ اس قوم کی بات سنیں، آپ فیصلے جو ہے وہ اس قوم کے حق میں کریں، آپ فیصلے جو ہے وہ کریں جو اس قوم کی بہتری کے لیے ہو، اور اس ملک میں ایک دن میں صوبائی اور قومی الیکشنز کروائیں، اور فری الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، ایسا الیکشن ہو جس کے نتیجے کو سبھی تسلیم کریں، اور اکٹھے الیکشن ہو اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہو۔ ہم اگست میں 16 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تمام حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کروائے گا، اور وہ الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے جائے گا۔ صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے اور باقی پورے ملک کے الیکشن بعد میں ہو، تو پھر ان کے نتائج کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ اور پھر جو بھی جماعت، مثال کے طور پہ ہم اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم پنجاب میں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، اس نے تو خیر رزلٹ تسلیم ہی نہیں کرنا، اس نے تو کہنا میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن اگر پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی تو پھر جنرل الیکشن جب ہوگا تو پھر باقی پارٹیوں کے ساتھ انصاف تو نہیں ہوگا، وہ الیکشن فری اور فیئر تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ نہ فری ہوگا نہ فیئر ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن جب فری اور فیئر نہیں ہوتے تو ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ 1970-71 کا الیکشن جو تھا وہ متنازع ہوا اور اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ 2 لفظ ہو گیا، اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 1977 کا الیکشن متنازع ہوا تو اس کے نتیجے میں یہاں پہ وہ فساد مچا کہ 11 سال تک یہاں پہ پھر مارشل لا لگ گیا،
اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ پھر کلاشنکوف کا کلچر آیا، اس کے نتیجے میں یہاں پہ پھر مجاہدین آئے جو بعد میں پھر جو ہے وہ دہشت گرد بنا دیے گئے یا بن گئے، اور آج تک جو ہے وہ ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ الیکشن کا فری ہونا اور فیئر ہونا اور اس کے نتیجوں کے اوپر پورے ملک کا تو یہ بدقسمتی تھی اس ملک اور قوم کی کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اور دیگر اداروں نے سازش کر کے ایک ایسے بدبخت انسان کو اس ملک پر مسلط کر دیا جو کہنے کو تو سیاستدان ہے لیکن اس میں کوئی سیاستدانوں والی بات نہیں ہے۔ جب وہ حکومت میں تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہوں، جب وہ اپوزیشن میں ہے تو اب حکومت کے ساتھ بات کرنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالف سے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حالانکہ جمہوریت میں نہ صرف اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے بلکہ اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ آپ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں، آپ نے یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہوگا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ خلاف ووٹ دیا ہوگا، لیکن اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دشمنی کے جذبات رکھنا اور سیاسی مخالفت کو جو ہے وہ ذاتی مخالفت کے معنی پہنانا، تو اس سے تو معاشرہ نہیں چل سکتا۔ آج میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو اگر کل مجھے ووٹ نہیں ملے تو آج ووٹ مجھے مل جائیں گے۔ جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جمہوری اختلاف کو، سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ ذاتی دشمنی سے منسوب کرے اور اپنے لوگوں کو کہے کہ جب تمہیں کوئی مخالف نظر آئے تو اسے تم گالیاں دو، اسے چور کہو، اسے ڈاکو کہو، ماؤں کو کہے کہ چھوٹے بچوں کو کہو کہ جا کے اسکول میں دوسری جماعت کے یا دوسرے مخالف بچے نظر آئیں تو ان کو چور کہا کریں، ان کو ڈاکو کہا کریں، بچوں کو بدتمیزی اور اوئے توئے کا کلچر سکھائے، بد تہذیبی اور بے شرمی کا کلچر جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ اس کو پروان چڑھائے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ قوم کو آگے لے کے چلے گا یا قوم کو جو ہے وہ ترقی دے گا؟ یہی کچھ ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، انہوں نے ساتھ دیا اور اسے اس ملک پہ مسلط کر دیا۔ 4 سال میں، پونے 4 سال میں کوئی پورے ملک میں وہ بتا دے کہ اس نے کوئی ایک کام کیا۔ اگر میاں نواز شریف اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنا تو وہ اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے سے لے کے موٹر ویز، ہائی ویز، میٹروز، وہ کون سا بڑے سے بڑا منصوبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں موجود ہے اور وہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں بنا؟ یہ بتائے کہ اس نے 4 سالوں میں کون سا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا یا کون سا منصوبہ جو ہے وہ مکمل کیا۔